بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چھٹی کے وقت میں کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی جب ایک دم ہی موسم ابر آلود ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی کہ آج اس بارش کے موسم میں گھر کیسے چل کر جاؤں گی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے بیگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور اس وقت اگر بارش شروع ہو جاتی تو میں اس بارش میں گھر پیدل کیسے جا سکتی تھی، اور اپنے کسی دوست سے ادھار مانگتے ہوئے میں ہچکچا رہی تھی۔ یوں بھی میں بچپن سے ہی بہت خوددار اور انا پرست لڑکی تھی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے گوارا نہیں تھا، جبھی تو میں اپنی ضرورتوں کو بھی پس انداز کر دیا کرتی تھی، اور کبھی آپی کے سامنے بھی اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا تو میں اپنی دوستوں سے ادھار پیسے کیسے مانگ سکتی تھی۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو میں پیدل تیز تیز چلنے لگی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ابھی بارش سٹارٹ نہ ہو۔ کالج سے گھر تک کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر تھا، اور میں ابھی کالج سے تھوڑا سا دور ہی گئی تھی جب ایک دم تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور میں گھبرا گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ پھر میں اس گھنے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وقتی طور پر تو میری اس بارش سے بچت ہو گئی تھی، مگر اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب تک یہ بارش کا سلسلہ تھمے گا اور میں گھر کب جاؤں گی۔ اتنی تیز بارش میں چلنا تو ناممکن تھا، اور اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچتی تو میری آپی اس وجہ سے پریشان ہوتی، اور انہیں اپنی ساس سے بھی میرے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی۔ ان کی ساس تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ جوان لڑکی کی ذات ہے، اس کی ذمہ داری تم لوگوں کو لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کل کلاں کو ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو کیا کریں گے، اور تم نے تو اوپر سے اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ صبح گھر سے نکلتی ہے تو دوپہر کو گھر واپس آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لے اور الزام میرے بیٹوں پر آ جائے۔ جب میں اپنی بہن کی ساس کی یہ باتیں سنتی تھی تو میرا غم اور غصے سے برا حال ہو جاتا تھا۔ تبھی میری نظر اپنی باجی کے چہرے پر پڑتی تھی۔ ضبط سے ان کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنی ساس کو شدت سے جواب دینا تو چاہتی تھی، مگر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے اپنی ساس کی جلی کٹی باتیں سننے پر مجبور تھی، کیونکہ باجی کے شوہر اپنی ماں کی ہی مانتے تھے، اور وہ باجی سے اپنی ماں کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتے تھے، اور باجی کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ میری ماں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میری ماں نے تمہاری شکایت کی یا تم نے کبھی ان سے بدتمیزی کی، ان کی حکم عدولی کی، تو وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یہ سن کر میری بہن ڈر گئی تھی۔ ہمارے سر پر تو کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، ایسے میں ہم دونوں بہنیں کہاں جاتی؟ میری وجہ سے بھی میری بہن یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی، اور چپکے چپکے سے وہ رشتے والی آنٹی کو بھی میرے لیے کوئی رشتہ دیکھنے کی بار بار یاد دہانی کرواتی رہتی تھی۔ رشتے والی آنٹی بھی مفت میں کسی کا بھی رشتہ نہیں کرواتی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، اور جہاں سے اسے پیسے ملنے کی امید ہوتی وہاں پر ہی وہ یہ کام کرتی تھی۔ اور اب جب میری باجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میرا رشتہ کروا دے گی تو باجی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گی، تب رشتے والی آنٹی نے حامی بھر لی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کر جلد ہی لائے گی، اور اس بات سے میری باجی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ میں ابھی اسی درخت کے نیچے کھڑی بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دم ہی میرے وجود میں ٹھنڈی ہوا کا سرد جھونکا سرایت کر گیا۔ میں پوری طرح سے کپکپا گئی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، اور بارش سے پہلے موسم میں بہت حبس تھا۔ اب موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایک دم مجھے سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی تھی کہ گرمی کے اس موسم میں مجھے کیوں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کیفیت نارمل ہو گئی۔ جب بارش کا سلسلہ قدرے تھما تو میرے پاس ایک بائک آ کر رکی۔ اس پر میری باجی کا دیور سوار تھا۔ اس نے میرے بھیگے سراپے کو سر سے لے کر پاؤں تک عجیب سی نظروں سے دیکھا، اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ، میں گھر ہی جا رہا ہوں، تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں بھی آپی کے اس دیور کو دیکھتے ہی میری جان جانے لگتی تھی۔ وہ ایک آوارہ منش انسان تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی میرے تاثرات اس کو دیکھ کر بدل گئے تھے، تبھی میں نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور تیز تیز قدموں سے پیدل چلنے لگی تھی۔ مگر وہ بھی ایک نمبر کا ٹھیک تھا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ چلتا جا رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ بائک پر بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اس کی آواز اور انداز بہت عجیب لگ رہے تھے۔
نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بائک پر سوار ہو گئی تو وہ مجھے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور لے جائے گا۔ تبھی میں اسے نظر انداز کرتی رہی۔ تھوڑا سا آگے ٹریفک پولیس کھڑی تھی، تبھی میری بہن کے دیور نے بائک کی سپیڈ بڑھا دی اور غصے سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر میں گھر آ گئی۔ حسب معمول باجی بہت زیادہ پریشان تھی، وہ یہاں سے وہاں پر ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک تنقیدی نظر انہوں نے مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ، آج میں نے تمہاری پسند کے کڑی پکوڑے بنائے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کڑی پکوڑے بچپن سے ہی بہت پسند تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد جب میں کھانا کھانے لگی تو ان کی ساس مجھے دیکھ کر جلے کٹے انداز میں کہنے لگی کہ آج کل مہنگائی کے زمانے میں اپنا کھانا پینا پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے بیٹے کے دل میں اس قدر ہمدردی ہے۔ ہم نے کیا یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو ہر آئے گئے کو گھر میں پناہ دیں، اس کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس کی باقی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں اور اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھائیں۔ یہ باتیں سن کر میری بھوک مر گئی تھی اور میں فوراً کھانا وہیں پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حالانکہ میں ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ نکال لیا کرتی تھی، میں اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے باجی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور 1 سال میں نے ایک بھی نیا سوٹ نہیں بنایا تھا۔ جب باجی نے مجھے 1-2 بار سوٹ بنا کر دینے کی بات کی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی کہ آپ اپنی ساس کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، وہ پھر سے کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جائیں گی۔ جب وہ کچھ کہتی ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میری باجی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو ان کی عادت کو، دل پر مت لیا کرو۔ اور پھر اب جب میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ امی ابو کی زندگی میں اتنی ذلت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور ہم نے کبھی زندگی کی سختیوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور اب جب زندگی اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ ہم دونوں کے ساتھ نبرد آزما تھی تو ہم دونوں میں ہی اس کی سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی جب ہی باجی کھانا اٹھا کر میرے کمرے میں ہی آ گئی۔ ان کی بھی آنکھیں بھیگی بھیگی تھیں، جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہیں۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے میرے پاس رکھی اور کہنے لگی کہ تم جانتی ہو میری ساس کو، پھر تم کیوں اس طرح سے کرتی ہو؟ جانتی ہو کہ جب میں تمہیں تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے بھی تکلیف کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے، اور مجھے خود پر غصہ آتا ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن ہو کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو باجی افسردہ رہیں گی اور باقی کا دن ان کا موڈ آف رہے گا۔ تبھی میں نے بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا تھا اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی، اور پھر اپنی سہیلیوں کی باتیں۔ جب میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو وقتی طور پر وہ میری باتوں میں بہل گئی اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ تم ہمیشہ خوش رہا کرو، جب میں تمہیں خوش دیکھتی ہوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب باجی چلی گئی تو میں پھر سے افسردہ ہو گئی تھی۔ باجی کے سامنے میں خود پر خوش ہونے کا لیبل چڑھا لیا کرتی تھی تاکہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، ورنہ جتنی میں اس گھر میں مشکل سے رہ رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ باجی کی ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی تھی، تنقیدی نظروں سے میرا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتی رہتی تھی، اور ان کا دیور وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ایک بار تو ان کے شوہر نے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ میں ان کی نگاہوں سے خود کو چھپانے کی کوششوں میں ہی ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلا رہا ہو۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور تبھی میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کی پائنتی کی طرف سفید لباس میں کوئی موجود تھا۔ میں سٹ پٹا گئی کیونکہ میں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سوئی تھی، اور اس کے باوجود اس وقت میرے کمرے میں کون آ گیا؟ پہلے میرے ذہن میں میری بہن کے دیور کا خیال آیا تھا، اور جب میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ میں نے ابھی یہاں پر کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا اور اب یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ نیند کے عالم میں مجھے ایسا محسوس ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔
اگلے دن مجھے کالج سے چھٹی تھی اور میں باجی کی گھر کے کاموں میں مدد کروا رہی تھی۔ تبھی باجی کے کہنے پر میں ان کی ساس کے کمرے کی صفائی کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اس وقت ان کی ساس کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں میرے اور باجی کے علاوہ ان کا دیور موجود تھا۔ میں نے جلدی اس کمرے کی صفائی کی کیونکہ میرا کل ٹیسٹ تھا اور میں نے پڑھنا بھی تھا۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل پڑی اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ اس قدر عجیب و غریب حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ جلدی کمرے کی صفائی کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ باجی مجھے کہنے لگی کہ میں ذرا محلے میں جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں نے باجی کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اس وقت ان کا دیور حسن گھر میں موجود تھا اور اس کی موجودگی میں گھر میں اکیلے رہنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر میں انہیں کوئی بات کہہ کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں باجی کو ان کے دیور کے بارے میں بتا دیتی تو ان کی رات کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی۔ وہ اسی قدر وہمی تھی، میں انہیں بہت اچھی سے جانتی تھی۔ باجی کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے دوبارہ کچن میں آ گئی تھی، جب ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر حسن کھڑا تھا جو عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس وقت میں نے اپنا دوپٹہ دروازے پر لٹکا رکھا تھا اور خود برتن دھو رہی تھی، اور اب جب میں نے حسن کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہوس صاف ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی انجانے سے خطرے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیٹھ کے بل پیچھے جا گرا تھا اور پھر میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور حسن دروازے کو مسلسل پیٹ رہا تھا۔ وہ مجھے دروازہ نہ کھولنے پر دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم نہیں جانتی کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اور اس کی بات سن کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو شاید میں پھر زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس کی جنونی کیفیت سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے دھمکاتا رہا، اور جب میں نے اس کی کسی بات میں آ کر دروازہ نہیں کھولا تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور پھر جب مجھے باہر باجی کی آواز سنائی دینے لگی تو اس کے بعد ہی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باجی کی جب میرے چہرے پر نظر پڑی اور جب انہوں نے میری اڑی رنگت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگی، مگر میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے کون سی نئی مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ شام کو جب میری باجی کے شوہر اور ساس کھانا کھا رہے تھے تبھی حسن نے سب لوگوں کو کہا کہ آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور شازیہ کے کمرے میں نہ جانے کون سا لڑکا موجود تھا۔ میں نے جب لڑکے کی آواز سنی تو میں فوراً اس کے کمرے میں گیا۔ یہ دونوں نہایت قابل اعتراض حالت میں تھے۔ میری موجودگی کو پا کر وہ لڑکا فوراً یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، مگر یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور جب میں نے شازیہ سے اس بارے میں پوچھا تو یہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی کہ اگر میں نے کسی کو یہ بات بتائی تو یہ مجھے بدنام کر دے گی۔ مگر یہ دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا اور مجھ پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا کہ باجی کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، اور ان کی ساس اور شوہر مجھے کوسنے لگے تھے، برا بھلا کہنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ باجی کے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگے کہ اس جیسی بدکردار لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے اور مجھے اور میرے بھائی کو بدنام کرنے لگے۔ دیکھو، ہم لوگ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور ایسی لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میرے بہنوئی کی یہ بات سن کر باجی رونے لگی تھی اور ان کے پاؤں پڑ گئیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اسے گھر میں واپس رہنے دے، یہ رات کے اس پہر کہاں جائے گی۔ کافی دیر کے بعد باجی کے شوہر نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا، اور پھر جب میں لٹے پٹے انداز میں اپنے کمرے میں آ گئی تو اتنی ذلت کی وجہ سے میرا مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ باجی کے دیور نے مجھ پر اس قدر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تبھی باجی رات کو میرے پاس آئی تو ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ ان کا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہوئی تھی آج، مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے۔
اور پھر میں نے روتے ہوئے انہیں پوری بات بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ گم سم ہو کر رہ گئی اور پھر مجھے سونے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لیا تھا اور اپنے گرد اپنے بازو لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تبھی مجھے ایک مہربان آواز سنائی دی کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور چکانا پڑے گا، اور وہ خود ہی تمہاری بے گناہی کو سب کے سامنے ثابت کرے گا۔ یہ آواز سن کر میں نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ آواز کس کی تھی؟ وہ کون تھا جو مجھے تسلی دے رہا تھا؟ میں نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا، دروازے کے باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جو اس مصیبت کی گھڑی میں مجھے دلاسا بھی دے رہا تھا اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا؟ اب میں حیران پریشان سی اسی آواز کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح دروازہ پیٹنے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے باجی کھڑی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ پھر وہ ایک بیگ میں میرے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں ڈالنے لگی۔ یہ صورتحال میرے لیے نہایت حیران کن تھی۔ جب باجی سے میں نے یہ پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ تم پھپھو کے پاس جا رہی ہو، پھپھو سے میری بات ہو گئی ہے اور آج سے تم ان کے پاس ہی رہو گی۔ میں نے یہ بات سن کر باجی کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا اور انہیں کہنے لگی کہ آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ حسن نے تم پر الزام لگایا ہے، تبھی تو میں ڈر گئی ہوں۔ آج اس نے تم پر یہ الزام لگایا ہے، کل کو کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے، کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اور تب میں کیا کروں گی؟ میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ۔ فکر مت کرو، پھپھو بہت اچھی ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی، وہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر باجی اور میرا بہنوئی مجھے ٹرین پر بٹھا کر واپس چلے گئے تھے۔ وہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں نے اکیلے طے کیا تھا، اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج سے 1 سال پہلے تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت آرام سے رہ رہی تھی۔ گو کہ امی ابو اتنے خوشحال نہیں تھے، ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا، مگر گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ گھر میں سکون تھا اور امی ابو کا پیار تھا۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم دونوں بہنوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور ہم سے محبت بھی کرتے تھے، اور ہر ممکن حد تک ہماری خواہش پوری کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ کچھ ٹائم پہلے ہی باجی کی انہوں نے شادی کر دی تھی، اور تب باجی کے شوہر اور سسرال والے ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ باجی بہت خوش تھی۔ جب بھی وہ آتی تھیں تو اپنے شوہر اور سسرال والوں کی بہت تعریف کرتی تھی، اور انہیں خوش دیکھ کر میرے امی ابو بھی مطمئن رہنے لگے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ زندگی معمول کی طرح ہی گزر رہی تھی۔ اس وقت میں کالج میں تھی اور مجھ پر یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی کہ امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن مجھے اٹھنے میں بہت دیر ہو گئی تھی اور میں بغیر ناشتہ کیے ہی کالج میں آ گئی تھی۔ اس دن امی کی بھی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ اپنے لیے ناشتہ بنا لو، بغیر ناشتے کے کالج مت جانا، مگر مجھے کچن میں جانے سے ہی الرجی ہوتی تھی۔ تبھی میں ایسے ہی اپنے کالج میں آ گئی تھی، اور نہ جانے کیسے رات کو امی نے غلطی سے چولہا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ صبح کے وقت امی ابو دونوں اکٹھے ہی کچن میں داخل ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے چولہا جلایا تو گیس لیک ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ دونوں بری طرح سے جل گئے تھے۔ محلے والوں نے پھر انہیں ہسپتال میں پہنچایا تھا، اور ہسپتال میں پہنچتے ہی ان دونوں نے دم توڑ دیا تھا۔ یہ بات جب مجھے پتہ چلی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ ہر طرف بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ امی ابو کو فوت ہوئے کتنے دن گزر گئے۔ باجی اور پھپھو دونوں میرے پاس رہ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ماں باپ کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ہماری پھپھو کراچی میں رہتی تھی، وہ بھی اس دن سے ہمارے ساتھ رہی تھی۔ انہیں بھی امی ابو کی جدائی کا بہت غم تھا، اور وہ جاتے جاتے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، مگر باجی نے اس بات سے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ شازیہ کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، یہ میری بہن ہے اور آج سے یہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہے گی۔
پھپھو نے دبے لفظوں میں باجی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم سسرال میں رہتی ہو اور یہ سسرالی معاملہ ہے، تمہیں اپنے شوہر اور ساس کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے۔ مگر باجی کا فیصلہ اٹل تھا، اور پھپھو پھر جب انہیں سمجھانے میں ناکام ہو گئی تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جب باجی مجھے لے کر اپنے گھر آئی اور جب اپنے فیصلے سے گھر والوں کو آگاہ کیا تو تب انہیں اندازہ ہوا کہ پھپھو کی بات کتنی درست تھی۔ ان کے شوہر اور ساس نے یہ سنتے ہی ناک منہ چڑھانی شروع کر دی تھی۔ میرے بہنوئی جو باجی سے پیار اور محبت جتاتے تھے، رفتہ رفتہ وہ محبت اور پیار کم ہونے لگا تھا۔ میرے وہاں پر رہنے کی وجہ سے میری باجی کے شوہر کا رویہ ان سے بدلنے لگا تھا، اور ساس بھی بات بات پر تانے دیتی تھی۔ سب سے زیادہ برا تو مجھے حسن کے رویے سے لگتا تھا۔ وہ مجھے جیسے کوئی مفت کا مال سمجھنے لگا تھا۔ بہانے بہانے سے وہ مجھے چھوتا تھا اور مجھے عجیب گندی نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے اذیت کا احساس ہوتا تھا، اور ایک دن تو حد ہو گئی جب میرے بہنوئی نے بھی مجھے اکیلے پا کر میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی، اور تب میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی، اور یہ بات میں نے اپنی باجی سے چھپا لی تھی۔ اگر میں انہیں بتاتی تو شاید وہ یہ بات سنتے ہی مر جاتی۔ انہیں جو اپنے شوہر پر یہ مان تھا کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کا یہ مان ٹوٹ جاتا۔ اور اب میں پھپھو کے گھر جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب پھپھو کے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یوں تو پھپھا بہت اچھے تھے اور جب بھی ملتے تھے اخلاق سے ملتے تھے۔ پھپھو کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی پھپھا نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ کہیں میری بیوی کو اس بات سے دکھ نہ پہنچے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میری کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو مغرب کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، اور تبھی گاڑی ایک اسٹیشن پر روکی تھی۔ مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میرے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں باجی نے رکھ دی تھی اور میں وہ چیزیں نکال کر کھانے لگی تھی۔ تبھی میرے سامنے ایک لڑکا آ کر بیٹھا۔ ایک پل کو میری نظر اس لڑکے سے ٹکرائی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین نوجوان تھا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی، جس کا رنگ سرخ اور سفید تھا اور آنکھیں نیلے رنگ کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتی رہ گئی، اور مجھے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ ہلکے سے مسکرایا تو میں شرمندہ ہو گئی اور مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ میں نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی اور خود کو سرزنش کرنے لگی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں جو ایک لڑکے کو یوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہوں۔ اس پورے ڈبے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو رات پھیل گئی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ شاید میرا خوف میرے چہرے پر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس کی گھمبیر آواز گونجی کہ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے چونکنے پر وہ پھر سے مسکرایا اور تائید میں سر ہلا کر گویا اپنی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تھی۔ میں سٹ پٹا کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اب ہماری ٹرین ایک جنگل سے گزر رہی تھی اور بڑے بڑے درختوں کی اوٹ میں چاند چھپ کر رہ گیا تھا اور بالکل گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ تبھی میری نظر اس لڑکے کے چہرے پر پڑی تو خوف سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کسی بلب کی مانند چمک رہی تھیں، اور ایک دم میں گھبرا گئی۔ میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے بری طرح سے چلا رہی تھی، اور وہ میرے یوں گھبرا جانے پر پریشان ہو گیا اور مجھے تسلی دینے لگا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں چلا رہی ہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ کر مجھے تسلی دے رہا تھا، اور جب ٹرین جنگل سے باہر نکلی تو میں نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل نارمل تھیں۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ جب میرے حواس قدرے بحال ہوئے تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کیوں اتنا ڈر گئی تھی؟ کیا میں آپ کو شکل سے کوئی غنڈہ موالی لگتا ہوں جو آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ میں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ دراصل میں بات کہتے رکی تھی، میں ہچکچا رہی تھی، اور جب وہ مسلسل اصرار کرنے لگا تب میں نے اسے بتایا کہ اندھیرے میں آپ کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر وہ ایک پل کو چپ کا چپ رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ میں سمجھا نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے، اور پھر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔
مگر میں بے دلی سے اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ آخر یہ آواز میں نے کہاں سنی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ آواز مجھے اپنی سی لگ رہی تھی، اور اس نوجوان کے وجود سے جو خوشبو کا احساس اٹھ رہا تھا وہ خوشبو بھی اکثر مجھے محسوس ہوتی رہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز میں نے کہاں سنی ہے۔ اور جب اس نوجوان کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ خاموشی سے گہری آنکھوں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایک پل کو میں ان آنکھوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں، اور میری بدلتی کیفیت پا کر اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، اور اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں بھی مسکرا دی تھی۔ اب مجھے شدت سے نیند آ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھرپور نیند لے لوں، مگر اس نوجوان کی موجودگی میں مجھے سونا غیر مناسب لگ رہا تھا۔ شاید اسے میرے چہرے سے میری نیند کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ کو اوپر برتھ پر سو جانا چاہیے، اور فکر مت کریں، یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، کوئی آپ کے سامان کو اٹھا کر نہیں لے جائے گا، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی آواز میں ایک یقین تھا، اور میرا اس پر اعتبار کرنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر سامان والی بات پر میں افسردہ ہو کر مسکرائی تھی، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی جسے کوئی چراتا۔ میرے پاس تو محض چند 100 روپے تھے جو کسی بھی انسان کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے تھے۔ شاید وہ بھی میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اور پھر وہ بھی اپنی سیٹ کی پشت سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ میں جب آنکھیں بند کر کے لیٹی تو تھوڑی دیر کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا، اور پھر میری آنکھ مسلسل کسی کے پکارنے پر کھلی تھی۔ باہر ہر سو سویرا پھیل رہا تھا، اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو نیند سے جگانے پر معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ کا اسٹیشن آنے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اپنے اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ سامنے ہی پھپھو اور پھپھا مجھے لینے کے لیے موجود تھے۔ شاید انہیں باجی نے میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ جب میں ٹرین سے نیچے اتری تبھی مجھے یاد آیا کہ اس شخص کی آواز تو میں نے رات کو سنی تھی، جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ تب ان الفاظ میں اس نے مجھے تسلی دی تھی۔ یہ یاد آتے ہی میں فوراً سے اپنے ڈبے میں گئی تو وہاں پر وہ نوجوان کہیں بھی نہیں تھا۔ اب میں ادھر ادھر ہر طرف اسے تلاش کر رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ یہیں پر تھا، اور اب دور دور تک وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو اور پھپھا نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ ان کے گھر آ کر میں بہت خوش تھی، اور پھر جب اکیلے پا کر مجھ سے پھپھو نے باجی کے گھر میں گزارے وقت کے بارے میں پوچھا تو میں پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پھپھو کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اب فکر مت کرو، اب تم اپنی ماں کے پاس آ گئی ہو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ میں نے سمینہ کو پہلے ہی اس بات سے منع کیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کا شوہر اور سسرال والے کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گے، کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، مگر تب اس نے میری بات نہیں مانی۔ چلو شکر ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا اور تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر یہاں پر آ گئی ہو۔ سمینہ کی تو مجبوری ہے، وہ اس کا سسرال ہے۔ پھپھو نے اب میرا یہاں پر ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور اب مجھے پھپھا خود کالج چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ وہ مجھے بیٹی کہتے تھے اور میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ پھپھو بھی اٹھتے بیٹھتے امی ابو کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتاتی تھی، اور میں جب ان سے امی ابو کی بات کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس دن کے بعد مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس دن میں نے اپنے گھر میں بھی اس کی آواز سنی تھی، اور دوبارہ وہ ٹرین میں مجھے ملا تھا۔ کیا یہ ایک ہی شخص تھا یا یہ دو الگ الگ وجود رکھتے تھے؟ اب میں اپنی زندگی میں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ باجی ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتی اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھتی تھی، اور جب وہ مجھے خوش دیکھتیں تو وہ بھی مطمئن ہو جاتی تھی۔ وہ حاملہ تھیں اور اس بات پر وہ بہت خوش تھیں کہ ان کے شوہر اب ان کا خیال بھی رکھنے لگے تھے، اور یہ خبر سن کر ان کی ساس کا رویہ بھی پہلے سے بہتر تھا۔ اکثر رات کو مجھے اپنے آس پاس اسی خوشبو کا احساس ہونے لگتا تھا، اور میں حیران پریشان رہ جاتی تھی کہ آخر مجھے ایک دم اتنی تیز خوشبو کیوں محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرے آس پاس ایسا کون ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، جو صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ اب میں دل ہی دل میں ڈرنے لگی تھی،
اور جب کبھی پھپھو سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ تم پر کہیں کوئی سایہ وایا تو نہیں ہو گیا۔ پھپھو کی بات سن کر میں حق تک رہ گئی۔ پھپھو نے پھر مجھے چند ایسے واقعات بتائے جنہیں سن کر میں ڈر گئی تھی۔ پھپھو کہنے لگی کہ یہاں پر ایک لڑکی تھی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی، وہ تمہاری طرح ہی بہت خوبصورت تھی، اور ایک دن اس پر ایک جن زیادہ عاشق ہو گیا تھا اور پھر وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ کتنے ہی عاملوں نے اس لڑکی کا علاج کیا اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکا۔ اور ایک لڑکی کو جنات بہت تنگ کرتے تھے، اسے اذیت پہنچاتے تھے۔ اس کے ماں باپ نے کتنے عاملوں کو بلوایا مگر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا تھا، اور وہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ ان باتوں سے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میرے ساتھ جو کوئی نادیدہ مخلوق تھی وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کرنے والی تھی، اور شاید وہ بھی مجھے جان سے مارنے والی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب رات کو میرے کانوں سے آواز ٹکرائی کہ تمہیں میرے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیا ابھی تک تمہیں اس بات پر یقین نہیں آیا؟ یہ آواز سن کر تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس لڑکے کی میں نے ٹرین میں سنی تھی، اور وہ لڑکا اس وقت اگر میرے آس پاس تھا تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں گونج کر رہ گئی، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ لڑکا عام انسان نہیں ہے، شاید اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ اب میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کون ہے، سامنے آؤ، مگر اب میری بات کے جواب میں کوئی آواز نہیں گونجی تھی۔ باقی کی پوری رات میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ یہ احساس ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھا کہ اس وقت میرے آس پاس ایک لڑکا موجود تھا جو مجھے اس وقت دیکھ رہا تھا، اور میں خود کو کمبل میں چھپا کر سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں صبح پھپھو کو اس بات کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ شاید میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی باجی کی کال آ گئی، اور باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی کہ میری ساس اور شوہر تمہاری وجہ سے بہت شرمندہ ہیں، اور وہ تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تم انہیں معاف کر دینا۔ اب باجی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر تبھی فون کٹ گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد باجی کے شوہر اور ساس میرے روبرو تھے۔ ان کی ساس بہت شرمندہ تھی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے ساتھ ہم لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، یہاں تک کہ میرے بیٹے نے تمہارے جیسی پاک باز لڑکی پر جو الزام لگایا، ہم نے نہ صرف اس پر یقین کیا بلکہ تمہیں بہت برا بھلا کہا اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم ہم لوگوں نے انجانے میں کر دیا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ ان کا اس بات کا اقرار کر لینا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میرے بہنوئی بھی میرے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور میں حیران تھی کہ اس کایا پلٹنے کی کیا وجہ تھی۔ اور پھر جب شام کو دوبارہ باجی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی میرے دیور کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ بہت ڈر گیا تھا، ہر وقت وہ روتا رہتا تھا اور اپنی موت کو یاد کرتا رہتا تھا۔ جب میری ساس اور شوہر اس کے اس قدر رونے کے بارے میں پوچھتے تو وہ چپ کر جاتا اور خاموشی سے فضاؤں میں گھورتا رہتا تھا۔ اور جب ایک دن وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا تب میری ساس نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور نہ جانے مجھے خدا معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ چونکہ اس نے موت کو اپنے انتہائی قریب دیکھا تھا اس لیے وہ موت سے بہت ڈر گیا تھا، اور تبھی اس نے بتایا کہ اس دن اس نے تم پر الزام لگایا تھا۔ میں تو یہ بات پہلے سے جانتی تھی، اور جب اس نے اپنی ماں اور بھائی کے سامنے یہ بات کہی تو میں ان کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ جو مجھے تمہاری وجہ سے تانے ملتے تھے، یہ سچ جان کر میری ساس نے تانے دینا بند کر دیے تھے، بلکہ اب تو وہ مجھ سے شرمندہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی باتوں میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اور تبھی میرے ذہن میں وہ آواز گونجی جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میرے ساتھ جس نے برا کیا ہے وہ اپنی سزا خود بھگت لے گا۔ اور تبھی رات کو مجھے وہ تیز خوشبو پھر سے محسوس ہونے لگی،
تو میں فوراً سے چلا اٹھی اور اسے کہنے لگی کہ جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ ورنہ میں اس طرح سے پاگل ہو جاؤں گی۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے سامنے کمرے کے کونے میں دھواں نمودار ہونے لگا، اور پھر وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے ہیولے میں بدل گیا تھا، اور اس کی طرف دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے ٹرین میں ملا تھا، اور حسب معمول وہ مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں وہ میرے پاس آ رہا تھا میں خوف سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور زور سے قہقہا لگاتے ہوئے بولا کہ تمہیں ابھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بمشکل تھوک نکلا اور کہنے لگی کہ تم اپنے بارے میں مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ وہ میرے چہرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس دن پہلی بار دیکھا تھا جب تم بارش میں اس درخت کے نیچے کھڑی تھی، اور تب تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، اور تب سے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ جو لوگ تمہارے ساتھ برا کرتے تھے، تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ میں چاہتا تو میں انہیں اس بات کی سزا دے سکتا تھا، انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک حد تک دخل اندازی کرنے کی اجازت ہے، تبھی تو میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں، مگر میرے بابا جان بہت اصولوں والے ہیں، اور ان کے لیے اپنے تمام اصول تمام جنات پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو یا کوئی عام جن۔ جو کوئی بھی ان حدود کو توڑتا ہے تو وہ اسے سزا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی صرف اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتا تھا، مگر اس سے زیادہ میں تمہارے لیے تب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی مشکل سے مجھے اس کی بات پر یقین آیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دن اسی طرح سے بیتے جا رہے تھے۔ ہر روز میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھی، مجھے اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ تبھی ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دن تک یہاں پر واپس نہ آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا جاؤں۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر بابا جان سے دوبارہ انسانی دنیا میں آنے کی اجازت نہ ملے۔ یہ سن کر میں بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ یوں بھی مجھے اس کی عادت سی پڑ گئی تھی، اور اب جب میں نے اس کے جانے کا سنا تو میں گمسم ہو کر رہ گئی۔ اس سے بھی جب میری اداسی دیکھی نہ گئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں یہاں پر دوبارہ آ سکوں۔ اس کے یقین دلانے پر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی، مگر اس بات کو بھی بہت ٹائم بیت گیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل گئے تھے۔ پھپھو کے گھر میں آئے ہوئے مجھے 3 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اب پھپھو میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی پھپھو میرے سامنے شادی کا نام لیتی تھی تو میرے ذہن میں اسی جن زادے کا سراپا گھوم جاتا تھا، اور پھر میں یہ سوچ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیتی تھی کہ مجھ میں اور اس میں بہت فرق تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا اور میں آدم زاد تھی، اور اب تو پچھلے کئی دنوں سے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، اور اگر وہ میرے سامنے آتا بھی تو نہ جانے اس کے قبیلے والے اسے مجھ سے شادی کرنے کی اجازت بھی دیتے یا نہیں۔ اور پھر پھپھو کو ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر جاب کرتا تھا۔ پھپھو نے ان سے ملتے ہی ہاں کر دی تھی، اور وہ مجھے بھی اس بات پر قائل کرنے لگی کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے۔ پھر باجی کو بھی پھپھو نے ان لوگوں سے ملوایا تو باجی کو بھی وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ میرے پاس شادی سے انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، تبھی میں نے ان کی بات مان لی تھی، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ شادی کو بھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میں اکثر اس جنزادے کے بارے میں سوچتی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، اور دوبارہ کبھی وہ اس دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اور 10 سال کے بعد مجھے اپنے آس پاس ایک تیز خوشبو کا احساس ہوا تھا، اور تب میں خوشی سے کھل اٹھی تھی یہ جان کر کہ وہ جن زادہ دوبارہ سے میرے آس پاس آ گیا تھا، مگر اب بھی وہ صرف مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا، کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اس کا احساس دلا دینا ہی میرے لیے کافی تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، بچے اسکول میں تھے اور میرے شوہر آفس میں تھے،
تب مجھے اپنے آس پاس اسی تیز خوشبو کا احساس ہوا تھا، اور پھر وہ جن زیادہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اتنے عرصے نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، اس میں کوئی بھی ظاہری تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اکثر وہ کسی پریشانی میں اور مصیبت میں میری مدد کرتا ہے۔ اس کی موجودگی سے مجھے ڈھارس رہتی تھی، اور اس بات پر یقین تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ ایسا یقین تھا جو مجھے انجانی سے خوشی پہنچاتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔